الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوا فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على الياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين صدق الله العظيم. محترم سامعین کرام، پیغمبروں میں ایک پیغمبر حضرت الیاس علیہ السلام، جن کا تذکرہ اور جن کی تفسیر مظہری کے حوالے سے محمد بن اسحاق کی روایت سناتے ہوئے یہاں تک پہنچے ہیں کہ اس وقت کا وہ ظالم کافر مشرک بادشاہ عجب جو حضرت الیاس علیہ السلام کے قتل کے درپے ہیں اور حضرت الیاس علیہ السلام کو پکڑنے کے لیے نیت نئے پیترے رچ کر اور پلان اور فریب بنا کر کے اپنی کوششیں جاری رکھتا ہے، جس میں سے 2 وقت آگ کے ذریعے سے جلا دیے گئے۔ اب اس نے تیسرا مکر اور فریب چلاتے ہوئے اس میر منشی کو، اس مرد مومن کو اس نے تیار کیا اور اس سے یہ کہہ رہا ہے کہ تو الیاس کے پاس جا اور الیاس کے پاس جا کر اس کو سنا دے کہ ہم تجھ سے انتقام لینا نہیں چاہتے، ہم الیاس کو تکلیف دینا نہیں چاہتے۔ اور اس نے اس مرد مومن سے یہ بھی کہا کہ الیاس کے پاس جا کر کہہ دینا کہ ہم توبہ کرنا چاہتے ہیں اور ہم دیکھ چکے، ہمیں احساس ہو گیا
کہ میرے دو وفد کو دو جماعتیں 50 کی جلا کر خاکستر کر دی گئی، اور ہمارا بیٹا سخت بیمار ہے، اور اس پر روز بروز نئے حوادثات اور نئی مصیبتیں آ رہی ہے، جس سے مجھے احساس ہو گیا کہ یہ الیاس کی بددعا ہے۔ اور خطرہ اس بات کا ہے کہ کہیں ہم لوگ جو بچے ہوئے ہیں ان کو بھی کہیں الیاس کی بددعا نہ لگ جائے اور ہم بھی کہیں ہلاک نہ ہو جائیں، اس لیے ہم توبہ کرتے ہیں، رجوع کرتے ہیں، ہم الیاس کی بات پر ایمان لائیں گے، الیاس کی بات کو مانیں گے، اور رضائے الہی کے لیے اور ترک اصنام کے لیے ہم تیاری کر چکے ہیں۔ اصنام کی بتوں کی پوجا کرنے کو چھوڑنے کے لیے ہم تیار ہو گئے ہیں، اس لیے الیاس کو کہہ دیں اور الیاس کو جا کر لے آ، تاکہ وہ ہمیں امر و نواہی سنائیں اور رضائے الہی کا راستہ بتائیں کہ کس راستے پر چلنے سے اللہ راضی ہوتا ہے، وہ راستہ ہمیں بتائیں اور ہماری صحیح رہبری کریں۔ اس لیے تو الیاس کو بلا کر لے آ، اور اس کے ساتھ ساتھ اس بادشاہ نے عجب نے اس مرد مومن کو یہ بھی کہا کہ تیرے ساتھ ہمارے پاس سے چند آدمی بھی دیتے ہیں، وہ بھی ساتھ میں لے جا، اکیلا سفر کرنا اور اکیلا جانا یہ مناسب نہیں ہے، خطرات ہوا کرتے ہیں، اس لیے ساتھ میں چند آدمی بھی ہم تیرے ساتھ کر دیتے ہیں۔ یہ اس نے اس مرد مومن کو سمجھایا، اور مرد مومن کے پاس یہ اظہار نہیں کیا کہ یہ ہمارا فریب ہے، یہ ہمارا دھوکہ ہے، اس کی ان باتوں پر مرد مومن کو بھی یقین ہو گیا کہ لگتا ہے اس کو احساس ہو گیا ہے، اور وہ احساس کے تحت اب ایمان لانا چاہتا ہے۔ اور اس نے اپنے ساتھیوں کو، عجب نے اپنے ساتھیوں کو بھی یہ سمجھا دیا تھا، اور عجب نے اپنے ساتھیوں کو بھی یہ کہہ دیا تھا اور یہ حکم سنا دیا تھا کہ ہم اس طرح کرتے ہیں۔ اس لیے مرد مومن سے بادشاہ کی غیر موجودگی میں ان لوگوں نے بھی یہی کہا کہ بالکل ہم جن بتوں کی پوجا کرتے تھے ہم ان بتوں کو چھوڑنے والے ہیں، اب ہم نے موقوف کیا ہے اس بات پر کہ الیاس آ جائیں، اور الیاس کے آنے پر ہم نے موقوف کیا ہے کہ وہ آ کر خود ان بتوں کو جلا دیں، ان بتوں کو برباد کر دیں۔ ہم نے اس لیے ان بتوں کو بھی رہنے دیا ہے، ان کی پوجا تو چھوڑ دی ہے، لیکن الیاس کے آنے کا انتظار ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے ان کو جلا دیں۔ حالانکہ یہ سارا کا سارا جھوٹ تھا، مکر تھا، فریب تھا، اور بادشاہ کی طرف سے ایک جھوٹی بات تھی۔ بہرکیف وہ مرد مومن ان چند ساتھیوں کو لے کر اس پہاڑ کی طرف جہاں حضرت الیاس علیہ السلام قیام پذیر تھے وہاں پہنچے، اور وہاں پہنچنے کے بعد مرد مومن پہاڑ پر چڑھا، اور پہاڑ پر چڑھ کر اس نے آواز دی حضرت الیاس علیہ السلام کو۔ صاحب مظہری فرماتے ہیں، صاحب مظہری لکھتے ہیں کہ اس مرد مومن نے حضرت الیاس علیہ السلام کو آواز دی، یا الیاس، الیاس کو آواز دینے پر، اور حضرت الیاس علیہ السلام نے جب اس غار میں، اس گفا میں اس مرد مومن کی آواز کو سنا تو آواز کو سن کر پہچان لیا کہ یہ تو وہ مومن ہے جو میرے ساتھ رہا کرتا تھا، جو مجھ پر ایمان لایا ہے، میری نبوت کی تصدیق کیے ہوئے ہے، اللہ کو ایک مانے ہوئے ہے۔ اس کی آواز کو سنا تو ایک دم شوق پیدا ہو گیا ملاقات کا، اور ایک دم ایک ہوش پیدا ہوئی کہ اس سے ملاقات کریں۔ اتنے میں اللہ نے حضرت الیاس پر وحی بھیجی اور فرمایا، الیاس اٹھو نکلو، یہ مرد مومن آیا ہے، صالح بھائی آیا ہے، اور صالح بھائی سے نکل کر اس سے ملاقات کرو اور اپنی دوستی کی تجدید کرو۔ اپنی دوستی کا جو عہد تھا، اس نے تجھ پر ایمان قبول کیا ہے، اس کی تجدید کرو، اس کو پانی پہنچاؤ۔ حضرت الیاس علیہ السلام اس مرد مومن کی آواز پر اللہ کے حکم سے باہر نکلے، اور باہر نکل کر لکھا صاحب مظہری نے حضرت الیاس سے مصافحہ کیا۔ مصافحہ بہت بڑی چیز ہے، ہم لوگ تو چھٹی سلام کو ہی مانتے ہیں، مصافحے پر مغفرت ہے کہ جب
ہم تو مہمان کو بھی سلام کرنے کے لیے تیار نہیں، مصافحہ کرنے کو بھی تیار نہیں، اور اللہ حفاظت کرے اب تو ایک وبا چلی ہے تو لوگ مصافحہ ہی نہیں کرتے، اور اگر کرتے تو صرف انگلیاں ملاتے ہیں۔ مصافحہ ہاتھ میں ہاتھ ڈالنے کو کہا جاتا ہے، دو ہاتھ سے مصافحہ کیا جاتا ہے۔ مصافحہ کرنا سنت ہے اور اس پر مغفرت کرتا ہے اللہ۔ تو باہر گئے، حضرت الیاس نے باہر نکل کر مصافحہ کیا، ہاتھ میں ہاتھ ڈالے، اور ہاتھ ڈالنے کے بعد ہاتھ سے ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں، اور مصافحہ کرنے کے بعد خیریت پوچھی، خیریت پوچھنے کے بعد ہاتھ چھوڑا، اور اس مرد مومن کی خیریت پوچھی تو مرد مومن کہہ رہا ہے ہم تو خیریت سے ہیں، لیکن آپ پہاڑوں کی تنہائیوں میں ہیں، آپ کا کیا حال ہے؟ حضرت الیاس علیہ السلام اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، دونوں کے خیر خیریت کے بعد علیہ السلام کے بعد حضرت الیاس علیہ السلام کے سامنے وہ مرد مومن ساری سرگزشت سنانے لگا، ساری کارگزاری سنانے لگا، اور کہہ رہا ہے کہ مجھے ظالم اور سرکش قوم کی طرف سے آپ کو لینے کے لیے بھیجا گیا ہے، آپ کے پاس بھیجا گیا ہے۔ اور پھر وہ مرد مومن کہہ رہا ہے الیاس علیہ السلام سے کہ او اللہ کے پیغمبر، اگر آپ میرے ساتھ نہیں آؤ گے تو خطرہ اس بات کا ہے کہ میرا خالی ہاتھ جانے کی وجہ سے، اکیلا جانے کی وجہ سے، آپ کے ساتھ نہ ہونے کی وجہ سے وہ ظالم مجھے قتل کر دے گا، مجھے مار ڈالے گا۔ لیکن اس کی پرواہ نہیں ہے، پیغمبر اللہ، پیغمبر خدا، اگر آپ جو حکم کریں اس حکم کی تعمیل کرنے کے لیے بندہ تیار ہے۔ اگر آپ حکم کریں کہ میں ان سب کو چھوڑ کر آپ کے ساتھ ہو جاؤں تو میں ابھی آپ کے ساتھ ہو جاؤں، اور اگر آپ حکم کریں کہ آپ کے ساتھ مل کر ان کا مقابلہ کرنا ہے تو میں اس کے لیے بھی تیار ہوں، اور اگر آپ کو پیغام دے کر مجھے ان کے پاس بھیجیں تو اس پیغام کو پہنچانے کی ذمہ داری بھی پورا کروں گا۔ اور اگر آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اس الجھے ہوئے مسئلے میں کچھ خصائص پیدا کر دیں اور اس الجھے ہوئے مسئلے کی سلجھن کی کوئی سبیل نکال دیں، یہ بھی آپ کریں، کچھ بھی کریں، ہمیں تیار ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی، الیاس یہ سنانے والا تو سچا ہے، سنانے والا تو مرد مومن ہے، جو سرگزشت سنائی گئی ہے وہ جھوٹی ہے، سنانے والا سچا ہے، جو سنایا گیا ہے وہ جھوٹ ہے۔ جنہوں نے سنانے کے لیے کہا ہے انہوں نے پلان بنایا ہے، انہوں نے فریب کیا ہے، وہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں اور دھوکے سے تجھے بلا کر تجھے قتل کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ نے علیم بذات صدور ذات ہے، وہ سارا کا سارا نظام بتا دیا الیاس کو، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے حضرت الیاس علیہ السلام کو فرمایا الیاس اس مرد مومن کے ساتھ تجھے جانا ہے، اگر تم ان کے ساتھ نہ گیا اور ان کے ساتھیوں، اس کے ساتھ آنے والے ساتھیوں نے تجھے اس کے ساتھ ملتے دیکھا ہے، وہ بادشاہ کے پاس جا کر کہیں گے الیاس کو پکڑنے کا موقع تھا، آپ نے کہا تھا اگر آنا چاہے تو اس کو خوف زدہ مت کرنا، اس کو ڈرانا مت، سیدھے سیدھے لے آنا، اور اگر وہ آنا نہ چاہے تو اس کو زبردستی رسیوں سے باندھ کر گرفتار کر کے پکڑ کر لانا۔ ہمارے پاس اتنا وقت تھا، ہم کر سکتے تھے، لیکن اس نے اس کو نہیں پکڑا، اور اس کی ملاقات کے باوجود ہاتھ میں ہاتھ ڈالے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ اگر انہوں نے اس عجوب کو یہ ساری داستان سنا دی تو وہ ظالم اس کو قتل کر دے گا، اس مرد مومن کو قتل کر دے گا، اس کو شہید کر ڈالے گا، اس لیے تو اس کے ساتھ جا، تیرا رب وعدہ کرتا ہے تیری بھی حفاظت ہوگی، مرد مومن کی بھی حفاظت ہوگی، یہ تیرے رب کا وعدہ ہے، جا اس کے ساتھ، میں کروں گا کیا وہ بھی بتا دیا۔ اللہ اکبر۔ صحیح مظہری فرماتے ہیں اللہ نے حضرت الیاس علیہ السلام سے فرمایا اس کا بیٹا جو بیمار ہے تم وہاں پہنچو گے، وہاں پہنچنے کی دیر ہے، وہ تم سے ٹھیک سے مل بھی نہیں پائے گا، میں اس کے بیٹے کی بیماری کو دگنی کر دوں گا، اور وہ اپنی بیٹے کی بیماری میں ایسا مشغول ہو جائے گا کہ اس کو اس کے بیٹے کے سوا کسی بھی چیز میں کوئی رغبت ہی نہیں ہوگی، کسی اور
کی طرف اس کا دھیان ہی نہیں جائے گا، کسی چیز کی اہمیت ہی اس کے بیٹے کے سوا نہیں رہے گی۔ اور اتنا ہی نہیں، تیرے پہنچنے کے بعد اس کی بیماری دگنی کر کے اس کے بیٹے پر موت مسلط کر دوں گا، اور اپنے بیٹے کی موت کے صدمے میں ایسا نڈھال ہو جائے گا، اپنے بیٹے کے صدمے میں ایسا غمزدہ ہو جائے گا کہ تجھے بھول ہی جائے گا، اور وہ غمزدہ ہوگا تو نکل جانا۔ حضرت الیاس علیہ السلام ساتھ ہو گئے مرد مومن کے، اور وہ ساری جماعت حضرت الیاس علیہ السلام کو ساتھ میں لے کر آئی، اور ادھر آئی، ابھی بادشاہ عجب نے دیکھا کہ الیاس آ گیا ہے، اس کے ساتھیوں نے دیکھا آ گیا ہے، ادھر خبر آئی کہ تیرے بیٹے کی طبیعت بہت علیل ہو گئی ہے، تیرے بیٹے کی طبیعت بہت ناساز ہو گئی ہے، یہاں تک کہ لگتا ہے سکرات آ گئی ہے۔ الیاس سے ملاقات کریں اور ان سے بحث کریں اور ان سے ان کو قتل کریں، اس سے پہلے اس خبر نے اس کی پاؤں ڈھیلے کر دیے، اور وہ مڑا اپنے گھر کی طرف، اپنے بیٹے کے چارپائی پر پہنچا، اپنے بیٹے کے سرہانے پر پہنچا، اس کے اکھڑتے ہوئے دم کو دیکھا، اس کی اکھڑتی ہوئی سانسیں دیکھی، اور اس کی جانکاری کا عالم دیکھا، اس کی نزا کی حالت دیکھی، اس کی سکرات کو دیکھا کہ موت گلے تک آ گئی ہے، اور گڑگڑا بولنے لگا، گلے میں سے کھڑ کھڑ کی آواز آنے لگی، سارے اعضاء ماند پڑ گئے، ڈھیلے پڑ گئے، اور سارے بے جان ہو گئے، گلے تک سانس آ گئی۔ بادشاہ ہر چیز سے بے پرواہ ہو گیا، ہر چیز سے غفلت میں پڑ گیا، اس کا دھیان بیٹے کے گڑگڑے پر ہے، اس کی اکھڑتی ہوئی سانسوں کی طرف ہے، اور اس کی بے چینی اور بے قراری آسمان چھو رہی ہے، اور اپنے بیٹے کا اکھڑتا ہوا سانس دیکھا، ایک دم بیٹے کی سانس نکل گئی، روح پرواد ہو گئی، بیٹے پر موت مسلط ہو گئی۔ جن کے پاس بھیجا تھا دعائیں کرانے کے لیے، کچھ کام نہ آ سکا، نہ شفا یابی ہوئی۔ اللہ نے کہا تھا ہم تیرے بیٹے پر موت مسلط کریں گے، ہر آنے والا جانے کے لیے آیا ہے، نہ کوئی رہا ہے نہ کوئی رہ سکتا ہے۔ آج کس کی باری تو کل کسی کی باری، آنے والا جانے والا ہے، تیرا بیٹا جائے گا اور تجھے ہم اس میں لگائیں گے۔ بیٹے کی موت پر غم کے بادل چھا گئے، آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ ادھر الیاس سب کو چھوڑ کر پھر واپس ہو گئے، نہ الیاس کو مار سکا نہ مرد مومن کو مار سکا۔ مرد مومن اپنے بیٹے کی ساری مشغولیوں سے فارغ ہوا، موت کے بعد ان کے رسم و رواج کے مطابق جو کچھ کرنا تھا کر لیا، غم بھی تھوڑا ہلکا ہو گیا۔ آنکھ کھول کر کہا الیاس کہاں ہے، الیاس کہاں ہے؟ الیاس نظر نہیں آتا۔ سب کہہ رہے ہیں کیا معلوم، اس مرد مومن سے پوچھ رہا ہے تو پکڑ کر لایا تھا اور تجھے اس سے موانست تھی، تجھے اس سے انس تھا اور تجھ سے مانوس تھا، وہ کہاں گیا؟ تو وہ مرد مومن کہتا ہے کیا کروں بادشاہ سلامت، شہزادے کی موت اور شہزادے کی بیماری اور اس کے غم نے ایسا مجھے نڈھال کر دیا کہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ الیاس کہاں گیا۔ میں تو سمجھتا تھا کہ آپ کو الیاس پر اعتماد ہو گیا ہے، اس لیے میں نے الیاس کی طرف دھیان ہی نہیں دیا، میں تو شہزادے کی موت پر غمگین تھا۔ اس جملے پر کیونکہ وہ تو امین تھا، امانت دار تھا، اس کی درستگی کار کے اوپر تو یہ فدا تھا، وہ جو اس نے جب یہ جملے کہے تو اس نے اس کو معذور سمجھ لیا کہ یہ جو کہتا ہے وہ سیکریٹری صحیح کہہ رہا ہے، یہ میر منشی صحیح کہتا ہے، الیاس کے بارے میں اس کو مجبور سمجھا۔ ادھر الیاس بھاگ گئے اور بھاگ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ نکل گئے ہیں، ادھر وہ ڈھونڈ اور تلاش میں ہیں۔ حضرت الیاس علیہ السلام پہاڑوں میں زندگی گزار کر لوگوں کے بیچ میں رہنے کا شوق پیدا ہوا تھا، تو ایک عورت کے گھر پر پہنچ گئے۔ صاحب مظہری فرماتے ہیں، قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت الیاس علیہ السلام پہاڑوں میں جانے کے بجائے عورت کے گھر پر گئے جس کے پاس ایک شیرخوار دودھ پیتا بچہ تھا، اور وہ یونس بن متہ تھے، جس کو حضرت یونس کہتے ہیں، جن کا کی داستان بھی سورہ صافات میں اللہ نے بیان فرمائی ہے۔ وہ سورج یونس بن متہ تھے جن کے گھر پر حضرت الیاس علیہ السلام پہنچے۔ یونس کے باپ نہیں، انتقال کر گئے، ماں ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، شیرخواری کا زمانہ ہے۔ حضرت الیاس وہاں پہنچے اور کہا مائی میں آپ کے گھر پر رہنا چاہتا ہوں، آجا بیٹا، اس لیے کہ اللہ
نے پہنچائی بھی نیک گھرانے میں پہنچایا، جہاں الیاس کی جان سلامت رہے، جہاں الیاس حفاظت سے رہے، اللہ نے گھر بھی ایسے گھر پر پہنچایا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی ماں حضرت الیاس کی خدمت کر رہی ہے، الیاس کے اوپر اپنا مال بھی خرچ کر رہی ہے، لیکن چند دنوں کے بعد الیاس علیہ السلام پہاڑوں میں رہے ہیں، کوہستان میں رہے ہیں، کوہستانی علاقہ یاد آ گیا کہ یہاں گھروں میں چھوٹے چھوٹے گھروں میں رہنا یہ تو بہت تنگ جگہ ہے، ہم تو وہاں رہے ہیں، ہم نے تو بالکل ہریالی میں زندگی گزاری ہے، اس لیے سوچا کہ اس کو چھوڑ کر چلا جانا چاہیے۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے تھوڑی مدت کے بعد اس گھر کو چھوڑا اور کوہستان میں چلے گئے۔ حضرت یونس کی ماں صاحب مرحری فرماتے ہیں یونس علیہ السلام کی ماں الیاس کی جدائی پر ایک وحشت محسوس کرنے لگی اور الیاس کی جدائی پر غمگین رہنے لگی۔ ایک مدت پوری ہونے کے بعد جب یونس کا دودھ چھڑایا اور دودھ چھڑانے کی چند دنوں کے بعد یونس کا انتقال ہو گیا۔ سنا میں نے آپ نے اب تک؟ یہ صاحب مرحری نے لکھا ہے بیٹے کا انتقال ہو گیا، ماں نے اس کو کپڑے میں لپیٹ کر ایک جگہ پر رکھا اور نکلی الیاس کو تلاش کرنے کے لیے، الیاس کو ڈھونڈنے کے لیے نکلی اور چلتے چلاتے 7 دن لگ گئے۔ 7 دن تک پہاڑ گھومتی ہے، پہاڑ پر گھومتی ہے، آخر میں ایک پہاڑ پر چڑھی، وہاں الیاس سے ملاقات ہو گئی، وہاں جا کر کہہ رہی ہے او الیاس، او بیٹا تو چھوڑ کر چلا آیا، میرا معصوم بچہ بھی مر گیا، میں تو گھر میں تنہا ہو گئی، اب تو گھر میں جی نہیں لگتا، تیری جدائی پر وحشتناک منظر لگتا تھا، تیری جدائی پر ہمیں تو غموں نے گھیر لیا تھا، اب بیٹے کا دودھ چھڑانے میں چند ہی دن گزرے بیٹا بھی مر گیا ہے اور میں نے میرے بیٹے کو دفن نہیں کیا ہے، ایک کپڑے میں لپیٹ کر اس کو گھر میں رکھ کر آئی ہوں، اور او بیٹا دعا کر دے تیرے اللہ سے کہ میرے بیٹے کو اللہ زندہ کر دے۔ حضرت الیاس علیہ السلام اس جملے کو سن کر رو پڑے اور فرمایا اور بھائی موت و حیات کا مالک تو اللہ ہے، موت و حیات کا مالک تو اللہ ہے، میں تو بندہ ہوں، میں تو مخلوق ہوں اور بندے کے بس میں نہیں کہ مرے ہوئے کو زندہ کر سکیں اور مرنے والے کو زندہ کر کے کھڑا کر سکیں، یہ تو میرے بس میں نہیں ہے۔ مائی کہنے لگی میں جانتی ہوں لیکن تو اللہ کا وہ بندہ ہے کہ تیرا ہاتھ اٹھانا وہ خالی نہیں لوٹائے گا، تو دعا کرتے تیرے رب سے میرا بیٹا زندہ ہو جائے۔ اس کی اس درخواست پر اللہ نے الیاس علیہ السلام کے دل میں بات ڈالی، اس مائی کی درخواست پر دل کو مائل کر دیا اور کہا اس کی درخواست کو پوری کر، دعا کے لیے ہاتھ تیرے اٹھیں گے زبان اور الیاس تیری چلے گی اور تیرا رب تیری دعا کو منظوریت دے کر مرے ہوئے کو زندہ کر دے گا اور وہ تیرا معجزہ بن جائے گا۔ اسماعیل کی ایڑیاں رگڑوائی گئی اور جبرائیل نے پر مارا، پر جبرائیل کا پاؤں اسماعیل کا پانی خدا نے نکالا۔ الیاس دعا تیری ہوگی، زبان تیری چلے گی اور تیرا رب مرے ہوئے کو زندہ کر دے گا، چل اس کے ساتھ چل۔ ماں سے کہا چلو ماں، چلتے ہیں، چلتے چلتے 7 دن کے بعد پہنچے، موت اور مرے ہوئے بچے کو 14 دن ہو گئے۔ 14 دن کا مرا ہوا بچہ گھر پہنچ کر پوچھا کہاں ہے، چادر میں لپیٹے ہوئے تھے، چادر کو ہٹایا، الیاس نے دعا مانگی، یونس ایک دم بیٹھ گئے اور زندہ ہو گئے۔ یونس علیہ السلام کا زندہ ہونا تھا، الیاس ایک دم اچھل پڑے۔ مفسر نے لکھا، صاحب مرحری نے، ایک دم اچھل پڑے اور یونس کے زندہ ہوتے ہی الیاس اس گھر کو چھوڑ کر پھر پہاڑوں میں چلے گئے کہ تیرا بیٹا مل گیا، اب الیاس کی ضرورت نہیں ہے، الیاس کو یہاں جمتا نہیں ہے، الیاس کا دل نہیں لگتا، یہ تو کوہستان کا بندہ ہے، کوہستان میں جائے گا، تیرے گھر پر اس کے حکم کے بغیر ٹھہرا تھا، اس لیے بے چینیاں ہے۔ اس نے تو نہیں کہا تھا کہ تو پہاڑ چھوڑ کر اس کے گھر میں رہ جا، میں آ گیا تھا، اس لیے بے چینی ہے، بے چینیاں رہنے نہیں دیتی، بے قراریاں ہیں، بے قراریاں ہیں، اس لیے ہم کو جانا پڑے گا۔ چلے گئے کوہستان میں، ادھر یونس زندہ ہو گئے اور وہاں کوہستان میں جا کر الیاس علیہ السلام اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اللہ اب بنی اسرائیل سے میں تنگ آ گیا ہوں، اے اللہ مجھے
موت دے کر میرے اسلاف کے ساتھ مجھے بھی ملا دے۔ الیاس علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، اے اللہ ان سے میں تنگ آ گیا ہوں، ان کی نافرمانیوں سے تنگ آ گیا ہوں، اب مجھے بھی موت دے دے اور مجھے اپنے اسلاف کے ساتھ ملا دے۔ اللہ نے وحی بھیجی اور فرمایا الیاس یہ کیسی دعا کرتا ہے، زمین کو رہے زمین کو تیرے جیسوں سے خالی کر دوں؟ ارے زمین کا بقا تیرے جیسے اور تیرے جیسے چند آدمی ہوتے ہیں جن کی برکت سے میں زمین کا کارخانہ چلا رہا ہوں، اگر تیرے جیسوں کو اٹھا لوں گا تو زمین میں تباہی مچ جائے گی۔ میں اور آپ بھی زمین پر ہیں، کوئی اللہ والے کی برکت سے ہیں، ان چنندہ لوگوں کی برکت سے ہیں جس کی وجہ سے اللہ زمین کے کارخانے کو چلاتا ہے، ورنہ میں نے میری ہلاکتی کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، میں نے میری بربادی کے لیے کیا کچھ غلط کام نہیں کیے، میں کوئی زمین پر ایک گھڑی بھی رہنے کے قابل نہیں ہوں، لیکن وہ اس کا فضل کہ کسی اللہ والے کی برکت سے زمین پر چلاتا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جس کو بیماری لگی ہے وہ جانے اس کا کام جانے، ہمیں تھوڑی لگی ہے، ہم تو وہی کریں گے جو ہماری سمجھ میں آئے گا۔ ارے عقل مند کو تو اشارہ کافی ہوتا ہے، اشارہ کافی ہوتا ہے۔ گزشتہ سال ہم نے سنا سورت میں، احمد آباد میں اور بڑی بڑی سٹیوں میں اور شہروں میں یہ وبا پھیلی ہے، ہم معمول تھے۔ ارے اس سال گاؤں میں، بستیوں میں، گلیوں میں، چھوٹے چھوٹے دیہاتوں میں، ہمارے علاقوں میں کثرت اموات اور کتنی خطرناک بیماری کہ آکسیجن کے بادل بھی نہیں ملتے، آکسیجن چڑھانے والا نہیں ملتا، اور وہ شہریں معمول ہیں، ان شہروں میں کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ اللہ بتانا چاہتا ہے کل ان کو تھا آج تم کو ہے، یہ مت سمجھو کہ ہمیں کچھ نہیں ہوتا، ارے کل یہ بھی آ سکتا ہے کہ تمہاری گردن بھی دباؤ چلی جا سکتے ہیں۔ عقل مند وہ ہوتا ہے جو دور سے چلنے والی آگ کو دیکھ کر اپنی بھی حفاظت کا انتظام کرے اور آنے والی آگ کو بجھانے کی فکر کرے۔ ہم تو معمول اپنی مستی میں ہیں، اپنی مستی میں مست ہیں۔ یاد رکھو مسلمانوں، یہ مسلمان کی پہچان نہیں ہے کسی کا دکھ دیکھ کر ہنسے اور کسی کا دکھ دیکھ کر کہے ہم تو معمول ہے۔ نہیں، مجھے اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ یہ وبا میرے گھر تک نہ آئے، میری جان تک نہ آئے، میرے جسم تک نہ آئے، اور جن تک آ گئی ہے اللہ ان کو اس سے چھٹکارا دے دے۔ حضرت الیاس علیہ السلام کوہستان میں پہنچ کر دعا کر رہے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے کہ الیاس زمین کو، اہل زمین کو اگر تجھ سے خالی کر دوں تو پھر ان کی نافرمانیاں عروج پر ہے، ان کی نافرمانیاں آسمانوں کی بلندیوں تک آ رہی ہے، یہ تو تیرے جیسوں کی وجہ سے محفوظ ہے، تو اور کچھ مانگ میں دوں گا، کچھ اور مانگ، یہ موت مت مانگ، تیرا رہنا ضروری ہے۔ تو الیاس علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ اگر موت نہیں دینا چاہتا تو میرے اختیار میں ان کے لیے جو بارش ہوتی ہے وہ میرے اختیار میں کر دے، یعنی میرے اختیار میں کر دے، اس کا مطلب یہ کہ میں دعا کروں تو ہی بادل آوے اور میں سفارش کروں تو ہی بوند بارش کی برسیں، تو ہی جا کر یہ قوم سدھرے گی، بارش بند ہوگی، اناج گلنے کی قلت پڑے گی، کھانے کی قلت آئے گی تو سیدھی راہ پر آئے گی، اس لیے میرے قبضے میں کر دے۔ کتنے سالوں تک؟ الیاس علیہ السلام کہتے 7 سالوں تک میرے قبضے میں دے، 7 سال تک۔ اللہ نے فرمایا میں مہربان ہوں اگرچہ بندے طغیانی کریں۔ اللہ اکبر، کیسا رب ہے! الیاس سے فرمایا میں مہربان ہوں اگرچہ میرے بندے طغیانی کریں۔ یہ تو بہت ہے، 7 سال تو یہ اللہ 6 سال تک اللہ نے کہا میں مہربان ہوں، میری صفت مہربانی کرنا ہے، میرے بندے طغیانی کریں۔ امت المذنبۃ ورب غفور، امت گنہگار ہے اور رب معاف کرنے والا ہے، میری شان مہربانی کے خلاف ہے۔ اے اللہ 5 سال تک
5 سال بھی میری رحمت سے بہت دور ہے۔ اللہ نے پھر خود کہا کہ چل 3 سال تک تجھے ان کی رزق کا تجھے میں ذمہ دار بنا دیتا ہوں، تیرے قبضے میں دے دیتا ہوں، 3 سال تک بارش نہیں ہوگی۔ تو حضرت الیاس علیہ السلام نے فرمایا 3 سال بارش نہیں ہوگی تو میں بھی تو اسی میں ہوں، تو میرے کھانے پینے کا کیا ہوگا؟ یہ صاحب مظہری نے لکھا ہے۔ حضرت الیاس نے فرمایا 7 سال بارش نہیں ہو 3 سال بارش نہیں ہوگی تو جب قحط پڑے گا دکان پڑے گا تو میرا کیا؟ اللہ نے فرمایا تیرے لیے میں پرندوں کو مسلط کر دوں گا، یہ پرندے تیرے سرسبز و شاداب جگہ سے ہریالی لے کر تیرے پاس آئیں گے، تو جہاں کہیں بھی ہوگا تجھے تیرا اناج اور تیرا کھانا پہنچا دیا جائے گا۔ یہ رب ہے۔ حضرت الیاس علیہ السلام پہاڑ سے کبھی کبھی بستی میں آتے اور بارش رکی ہوئی ہے، لوگ پریشان ہیں، فرمایا 3 سال کی قحط میں سارے جانور مر گئے، سارے پرندے مر گئے اور سارے کی سارے کیڑے مکوڑے مر گئے، یہاں تک کہ درختوں پر خشکی آ گئی اور درخت بھی مرجھا گئے، درخت بھی مر گئے، درخت کی موریاں اور جڑیں بھی سوکھ گئی اور ایسا ہو گیا جیسے کہ ان درختوں کو کبھی ہریالی آئی ہی نہیں اور نہ آئے گی، ایسا سارے کے سارے درخت بھی مر گئے ہیں، ایسا منظر قائم ہو گیا۔ الیاس آتے جس گھر میں جاتے اور وہاں سے روٹی کی خوشبو آتی، لوگ سمجھتے کہ اس گھر میں سے روٹی کی خوشبو آئی ہے، لگتا ہے اس گھر میں الیاس آیا ہے، لوگ دیکھنے جاتے الیاس بھاگ جاتے اور گھر والوں کو لوگ تکلیف پہنچاتے۔ صاحب مظہری فرماتے ایک دن حضرت الیاس گزر رہے تھے، ایک بہت بڑھیا روٹی کا بہت بڑھیا جس کی آنکھوں کی روشنی بھی ماند پڑ گئی تھی، جہاں تھا دکھتا تھا برابر دکھتا بھی نہیں تھا، اس کے گھر میں گئے اور کہا مائی کچھ کھانے کو ہے؟ تو کہا کہ تھوڑا سا آٹا ہے اور تھوڑا سا زیتون ہے، روغن تیل، تو کہا کہ تھوڑا سا ہے۔ حضرت الیاس نے کہا اس کو لاؤ، لایا۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے دعا کی اور دعا کرنے کے بعد اس پر ہاتھ پھیرا تو اس کا جو بوریا تھا نا پھیلا، وہ بوریا سارا کا سارا آٹے سے بھر گیا اور اس کا جو مٹکا تھا روغن تھا وہ مٹکا بھی روغن سے بھر گیا، تیل سے بھر گیا۔ حضرت الیاس علیہ السلام اس کو دعا دیتے ہوئے یہ سپرد کر کے نکل گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد یہ عجوب کے آدمی آئے اور اس بڑھیا سے پوچھا کہ تیرے گھر میں سے خوشبو آ رہی ہے تیل کی، یہاں الیاس آیا تھا؟ کہا کہ میں نہیں پہچانتی کہ الیاس کون ہے، اتنا معلوم ہے کہ میں اس کا حلیہ بتا سکتی ہوں۔ اس نے سارا حلیہ بتایا، ایسا تھا ایسا تھا ویسا تھا ایسا تھا ویسا تھا، سارا حلیہ بتایا، پیشانی سے لے کر پاؤں تک کا حلیہ بتا دیا اور اس پر پہنے ہوئے کپڑے بھی بتائے، تو لوگوں نے یقین کر لیا کہ وہی الیاس ہے۔ اس سے ڈھونڈنے کے لیے نکلے الیاس علیہ السلام کو انہوں نے دیکھا، الیاس علیہ السلام بھاگے اور بھاگ کر ایک عورت کے گھر میں پہنچ گئے جس کے گھر میں ایک جوان بیٹا بیمار پڑا ہوا تھا۔ اس عورت نے حضرت الیاس کو چھپا دیا اور وہ لوگ ان کو پکڑ نہ سکے اور پکڑنے سے بالکل عاجز رہے اور حضرت الیاس علیہ السلام اس گھر میں ہے۔ اس عورت سے پوچھا یہ جوان بیٹا کہاں؟ میرا بیٹا بیمار ہے۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے دعا کی، اللہ نے پھر فوراً اس کو تندرستی دے دی اور وہ تھے الیسع، جس کا قرآن میں ذکر ہے، وہ بھی نبی بنے ہیں، الیسع ابن اخطوب، الیسع بن اخطوب، یہ بیمار تھے۔ حضرت الیاس کی دعا کرنے پر وہ تندرست ہو گئے، حضرت الیاس پر ایمان لائے، حضرت الیاس کے ساتھ ہو گئے۔ اس وقت وہ الیسع جوان تھے، الیاس بڑھاپے کو پہنچے ہوئے تھے اور بڑھاپے میں بھاگ رہے تھے لوگ۔ اب حضرت الیاس حضرت الیسع کو لے کر گھر سے نکلے، الیسع کو لے کر اپنے ساتھ لے کر نکلے اور پہاڑوں میں پہنچے اور وہاں جا کر حضرت الیاس علیہ السلام پر اللہ نے وحی بھیجی اور وحی بھیج کر فرمایا الیاس 3 سالوں کی قحط سالی میں میری مخلوق کتنی مر گئی۔ الیاس میری بددعا نے بے زبان جانوروں کو ختم کر دیا، کیڑے مکوڑوں کو ختم کر دیا اور کتنی انسانیت پریشان ہو گئی، وہ تو مہربان رب ہے، کتنی پریشان ہو گئے۔ حضرت الیاس نے فرمایا اللہ اب مجھے تو میرے ہاتھ میں اور میرے قبضے میں دے دے کہ میں دعا کروں اور جس مصیبت میں جس پریشانی میں وہ لوگ مبتلا ہیں میری دعا ہی کی وجہ سے اس مصیبت سے ان کو چھٹکارا ملے، تاکہ ان کو یقین ہو جائے اور وہ تجھ پر ایمان لے آئے۔ اس لیے تو مجھے وہ تسلط دے دے اور وہ مجھے طاقت دے دے کہ
کہ ان کی مصیبت میری دعا ہی سے ٹلے اور میری ہی دعا ہی کی وجہ سے ان مصیبت سے ان کو نجات ملے۔ اللہ نے کہا کوئی بات نہیں، جا۔ حضرت الیاس یسع کو لے کر آئے قوم کے پاس، اور قوم کے پاس آ کر کہہ رہے ہیں مجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک گئے ہو، میں سامنے آ گیا ہوں، لیکن سنو، یہ سارے بے زبان جانور مر گئے، پرندے اڑنے فضاؤں میں سناٹا چھا گیا، ان کی پرواز بند ہو گئی، درختوں پر ہریالی خشک ہو گئی، اس کی جڑیں اور پولیاں بھی تمہاری وجہ سے وہ مر گئے اور درخت سوکھ گئے، اور کتنی انسانیت پریشان ہے، اور کتنی انسانیت اس قحط میں مر گئی بھوک اور پیاس کی وجہ سے، وہ تمہارے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ الیاس علیہ السلام قوم سے کہہ رہے ہیں آج مجھے اور آپ کو بھی قرآن یہ کہتا ہے کہ ہماری نافرمانیوں کی وجہ سے، میری طغیانیوں کی وجہ سے، میری حد دھرمی کی وجہ سے، میری ضدی پنے کی وجہ سے، میرے بے نمازی بننے کی وجہ سے، میرا قرآن کی تلاوت چھوڑنے کی وجہ سے، احکام الہی کو چھوڑنے کی وجہ سے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو تعصب میں ڈال دینے کی وجہ سے ہم بھی حالات کے شکار بن گئے، لوگ مر رہے ہیں میری وجہ سے۔ ہر آدمی یہ سوچے کہ میری بدعمالیوں کی وجہ سے لوگ مر رہے ہیں۔ الیاس علیہ السلام نے یہی کہا کہ تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے یہ ساری انسانیت اور ساری حیوانیت، ساری کی ساری درندگی، سارے کا سارا ختم ہو رہا ہے، تمہاری وجہ سے ہے۔ اب سنو، الیاس علیہ السلام کہہ رہے ہیں سنو، تمہارے معبودوں کو لاؤ اور تمہارے معبودوں کو کہو ان کے سامنے دعا کرو، وہ تمہاری اس بلا کو، اس مصیبت کو دور کرتے ہیں، بارش برساتے ہیں، تم دعا کرو تاکہ تمہیں اپنا باطل پرست ہونا تمہیں ثابت ہو جائے، اور جب باطل پر ہونا ثابت ہو جائے تو پھر اپنی خود ساختہ شرک اپنے ہاتھوں سے شرک جو کیا ہے، اپنے ہاتھوں سے بنا کر جو شرک کیا ہے، اس سے تم لوگ نکلو اور ایک اللہ پر ایمان لاؤ، میری بات کو مانو، اور اگر تمہارے معبود نہ کر سکیں تو میں دعا کروں گا، میرا اللہ بارش برسائے گا۔ اس کے بعد مانو گے؟ تو لوگوں نے کہا اب یہ آپ نے صحیح بات کی ہے، انصاف کی بات کی ہے، ہم تیار ہیں۔ ان کے پوتوں کو باہر لایا گیا، ان کے بال کو لایا گیا، اور دوسرے جو اطراف سے لائے تھے پھول ان کو بھی لایا گیا، ان کے سامنے وہ رونے لگے اور ان کے سامنے گر گرانے لگے، لیکن گر گرانے کے باوجود بھی، رونے کے باوجود بھی بارش کا قطرہ بھی نہ برسا، اور بارش نہ ہوئی۔ الیاس علیہ السلام نے کہا بس کر دو، مر جاؤ گے پھر بھی تمہارے اوپر پانی کی ایک بوند بھی نہیں آئے گی، اس لیے کہ تو بے جان ہے، یہ تو پتھر ہے، وہ کیا کر سکتے ہیں؟ ارے تم نے تو ان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، چھوڑو اب میں دعا کرتا ہوں۔ الیاس علیہ السلام نے دعا کی، اللہ نے بارش برسائی، فرمایا اتنی بارش برسی کہ جتنی بنجر بنا دیا تھا اس میں اللہ نے پھر بہت شادہ بھی دے دی، ساری ہریالی آ گئی، سارے خوش ہو گئے۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے فرمایا سنو، اللہ نے کر دیا، اس پر ایمان لاؤ، تو ان لوگوں نے کہا ہم نہیں مانتے۔ اتنا سارا ہونے کے باوجود بھی کہا کہ ہم نہیں مانتے، ایمان نہیں لاتے، تیری بات کو ہم نہیں تسلیم کرتے۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے دامن پھیلا کر فرمایا الہی اب یہ قوم تو کسی بھی طرح ماننے کو تیار نہیں، ہم نے تو سوچا 3 سال کے دکار کے بعد ان کی عقلیں جگہ پر آ جائے گی، تسلیم کر لیں گے، لیکن یہ تو نہ کہتے ہیں الہی اب بس کر دے، مجھے اپنے پاس بلا لے، اب میں ان کے پاس رہنا نہیں چاہتا، اب کوئی فیصلہ کرتے۔ صاحب مظہری فرماتے اللہ نے الیاس پر وحی بھیجی، الیاس تیار ہے، فلاں دن میں فلاں وقت میں ایک سواری آئے گی، اس سواری پر بالکل بے تکلف سوار ہو جانا، بے دھڑک سوار ہو جانا، وہ سواری تمہیں ہمارے پاس لے کر آ جائے گی اور اس سے چھٹکارا ہو جائے گا۔ حضرت الیاس علیہ السلام حسب حکم یسع کو لے کر، الیسع کو لے کر اپنے ساتھ جو دین بتایا تھا اس دین میں، اس جگہ پر جس جگہ کی رہبری کی گئی تھی اس جگہ پر پہنچے، ایک تیز رو گھوڑا آیا۔ مفسرین نے فرمایا
ایسے رنگ کا گھوڑا آیا، آتشی رنگ کا گھوڑا آیا، الیاس نے چھلانگ لگائی، حضرت الیاس علیہ السلام اس گھوڑے پر سوار ہوئے، وہ گھوڑا چلا اور تیزی کے ساتھ چلا اور ایر کی طرح زمین سے آج اوپر کی طرف اڑنے لگا، اس کے کپڑ بھی نکلے اور وہ تو اوپر اڑنے لگا۔ الیاس نے آواز دی، الیاس ہمیں چھوڑ کر، اکیلا چھوڑ کر ہمارے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو حضرت الیاس علیہ السلام نے اوپر سے ایک پرچی پھینکی اور اس میں لکھا تھا کہ ہماری جگہ پر تمہیں خلیفہ بنایا جاتا ہے، نائب بنایا جاتا ہے۔ یہ حضرت الیاس اور حضرت الیاس کی آخری ملاقات ہے۔ فرمایا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت الیاس کو اوپر بلا لیا، آسمانوں میں بلا لیا اور ان کو فرشتوں کی شکل، فرشتوں کی طرح ان کو کھانے پینے سے بھی منزہ اور مبرہ کر دیا اور اوپر پہنچا دیا، اور حضرت الیاس پر اللہ تبارک اللہ نے وحی بھیجی، حضرت الیاس کو اللہ نے پیغمبر بنایا، نبی بنایا، اور عجوب اور وہ نافرمان لوگ اور وہ اس کی ازمیل جو تھی، وہ مکار، وہ قاتلہ، اللہ نے غیبی دشمن بھیجے، اور غیبی دشمن کیا تھے وہ نہیں لکھا ہے، غیبی دشمن۔ اب غیبی اللہ نے اپنی طرف سے، اب غیبی دشمن میں فرشتے بھی ہو سکتے، کوئی بھی ہو سکتا ہے، اللہ نے غیبی دشمن ان پر مسلط کیا، ان لوگوں کو اس کا شعور بھی نہیں تھا، اس لیے کہ لڑائی سے پہلے تیاری ہوتی ہے۔ یہ لوگ تو اپنی مستی میں مست تھے اور اللہ نے غیبی دشمن بھیجے، اور عجوب کو اور اس کی بیوی کو، ان دونوں کو قتل کر کے، وہ مزدگی کا باغ تھا جس کو انہوں نے گشتن لے لیا تھا اور چھین لیا تھا، اسی باغ میں جو پہلے الیاس کے ذریعے سے کہلوایا تھا کہ اگر اس کے باغ ان کے وارثوں تک نہیں پہنچاؤ گے تو اللہ کا عذاب آئے گا اور اسی باغ میں اللہ تم کو مارے گا۔ اللہ نے اسی باغ میں ان دونوں کو قتل کروا کر وہاں پھینکوایا اور ساری قوم پر اللہ نے عذاب بھیجا اور ساری قوم ہلاک ہو گئی، اور جو ایمان والے تھے، جو بچ گئے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت الیاس کو بھیجا کہ ان بنی اسرائیلیوں کے پاس جاؤ جو ابھی باقی ہیں اور دونوں تو باغ میں پڑے ہیں، ان کی لاش اٹھانے والا کوئی نہیں ملا اور ان کا گوشت وہی ریزہ ہو گیا اور ان کی ہڈیاں وہی سڑ گئی، لیکن کوئی اٹھانے والا نہیں ملا۔ وہ بادشاہت کے تخت پر تھا، لیکن رعیت میں سے کوئی بھی ایسا، وزراء میں سے کوئی بھی وزیر ایسا نہیں آیا کہ اس کی لاش کو اٹھائے۔ یہ اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ نہیں کرو گے تو ہمارا عذاب ایسا آئے گا کہ تمہارا گوشت اٹھانے والا کوئی نہیں، ہڈیوں سے نکل جائے گا گوشت، ہڈیاں سڑ جائے گی لیکن کوئی اٹھائے گا نہیں۔ اب حضرت الیاس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی بھیجی اور کہا ہم الیاس کی جگہ پر، الیاس کے بعد ہم تمہیں پیغمبر بناتے ہیں، تم ان کے پاس جاؤ اور ان کو ہدایت کی بات بتاؤ۔ حضرت الیاس علیہ السلام اس قوم کے پاس گئے، بنی اسرائیل کے پاس گئے، بعد وقت والوں کے پاس گئے اور ان کو ہدایت کی دعوت دی، ان لوگوں نے تسلیم کر لیا اور ایمان میں داخل ہو گئے۔ یہ تفسیر مظہری کے حوالے سے اول تاخیر جو لکھا ہے وہ سنایا، بعضوں نے کہا کہ یہ اسرائیلی روایت ہے، جو بھی ہو لیکن مفسر نے بیان کیا، اس لیے بیان کیا گیا، میرے لیے آپ کے لیے سننا کہنا ضروری تھا، کہا سنا، اللہ نے کیا ہے، اللہ کرتا ہے، ہمارا یقین یہی ہے۔ بہرحال یہ تفسیر مظہری کے حوالے سے سنایا۔ ایک اور بات سنائی ہے جس کو صاحب در منصور علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے، ابن اساکیر کے حوالے سے، ابن اساکیر کے حوالے سے لکھا کہ بنی اسرائیل پر مختلف علاقوں میں مختلف بادشاہ تھے اور بادشاہ مختلف علاقے لے لے کر اپنی بادشاہی کر رہے تھے، جس میں سے ایک بادشاہ تھا جو حضرت الیاس علیہ السلام کے ساتھ رہتا تھا اور الیاس علیہ السلام کی باتوں کو مانتا تھا اور حضرت الیاس علیہ السلام جو کہتے تھے وہی کرتا تھا۔ لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ چند بت پرستوں نے اس بادشاہ کو حضرت الیاس علیہ السلام کی موجودگی میں اس کو بھگایا اور کہا ارے تم اس کی بات کو کیوں مانتے ہو، یہ جھوٹی جھوٹی باتیں کرتا ہے، دیکھو دنیا میں اس علاقے میں کتنے لوگ بادشاہی کر رہے ہیں، تھوڑے تھوڑے علاقے پر تھوڑے تھوڑے گورنر، تھوڑے تھوڑے حاکم بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ سارے کے سارے ان بتوں کی پوجا کرتے ہیں جن بتوں کی ہم پوجا کرتے ہیں، اور بتوں کی عبادت کرنے کے باوجود بھی ان کا دنیا کا کوئی نقصان نہیں ہوا، وہ عیش و عشرت میں ہے، کھاتے پیتے ہیں اور بہت مزے کرتے ہیں، تم کیوں اپنے آپ کو تنگی میں ڈالتے ہو، اس کی باتوں کو مت مانو۔
اس طریقے سے اس کو بھڑکایا. حضرت الیاس علیہ السلام نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا. یہ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ انا للہ پڑھا. حضرت الیاس علیہ السلام کے سر کے بال بھی کھڑے ہو گئے, بدن کا ایک ایک روندا, یہ روٹی ایک ایک روندا بھی کھڑا ہو گیا. اور الیاس علیہ السلام اس کو سمجھا رہے ہیں. فرمایا ابن اساکیر کے حوالے سے یہ سارا کرانے والی اس کی بیوی تھی. اس کی بیوی نے یہ سارا پلان بنایا تھا کہ وہ الیاسی کی بات مانتا ہے. اب اس کو الیاس کے پاس سے ہٹا کر اس کو بت پرستی میں لگانا ہے, اس لیے سارا اس کی بیوی نے پلان بنایا ہے. اور عورت کا پلان بڑا خطرناک ہوتا ہے. قرآن نے کیا کہا, ان کید الشیطان کان ضعیفا, شیطان کا مکر و فریب کمزور ہوتا ہے. اور عورت کے مکر و فریب کے بارے میں فرمایا ان کیدکن عظیم, عورت کا مکر و فریب بڑا خطرناک ہوتا ہے. اس عورت نے پلان بنایا اور ایسا جھچا ہوا پلان بنایا کہ بادشاہ اس کی بات کو تسلیم کر لیا. فرمایا وہ عورت کون تھی, تو ابن اساکیر کے حوالے سے فرمایا گیا وہ کنعانی ایک آدمی تھا جو ظالم بادشاہ تھا. اس ظالم بادشاہ کی بیوی تھی اور وہ کنعانی میں سے تھا اور وہ بڑا قد و قامت والا تھا, جسیم تھا, خوبصورت تھا, حسین تھا. وہ ظالم جب مر گیا تو اس عورت نے اپنے مرے ہوئے شوہر کی شکل کا سونے کا پتلا بنایا, سونے کا ہو بہو اس کے شوہر ہی کی شکل, اور وہ سونے کا بنا کر اس میں یاقوت کی آنکھیں لگائی, یاقوت کی آنکھیں لگائی. اور فرمایا اس کے اوپر جواہرات کا تاج پہنایا اور اس کا پتلا بنا کر اس نے تخت پر رکھا. اور پھر وہ اس کو خوشبو بھی دیتی اور اس کو دھنی بھی دیتی, اور دھنی اور خوشبو دینے کے بعد اس کے سامنے سجدہ کرتی اور اس کو اپنا معبود بنا لیا. اور پھر اس عورت نے اس بادشاہ سے شادی کی جو حضرت الیاس کے ساتھ رہتا تھا, اس کی بیوی بنی. اور پھر اس پتلے کو اپنے کمرے میں لا کر رکھا اور اپنے شوہر پر غالب ہو گئی, اپنے شوہر کو اپنا گرویدہ بنا لیا اور شوہر کو ایسا بنا دیا کہ عورت جو کہے وہی وہ کرتا تھا. اس کے روم میں کمرے میں وہ مورتی رکھی اور اس کے لیے 70 مجاور رکھتے کہ وہ عبادت کریں, اور ان کی عبادت کو دیکھ کر, مجاوروں کو دیکھ کر ہم بھی عبادت کریں. تو اس کے لیے 70 یعنی 70 مجاور رکھتے. حضرت الیاس علیہ السلام نے ان مجاوروں کو اور اس بادشاہ کو اور اس کو سمجھایا یہ کیا کرتے ہو, اللہ کو چھوڑ کر کس کی عبادت کرتے ہو. اتدعون بالا, کیا تم پکارتے ہو بال کو. اس بادشاہ کا نام جو جابر ظالم تھا مر گیا, اس کا نام بال تھا. اس کے نام پر اس نے مورتی بنائی اور اسی کا نام بھی بال رکھا. اور کہنے لگی یہ بال پوت ہے, یہ بال پوت اپنا سارا کام بنا دیا کرتا ہے. حضرت الیاس نے فرمایا اتدعون بالا وتدعون احسن الخالقین, بال کی پوجا کرتے ہو اور بہترین پیدا کرنے والے, اتنی بہترین تصویریں, اتنے بہترین سانچے ڈھانچے بنانے والے کو, احسن الخالقین کو چھوڑ کر تم کیا کرتے ہو. لوگوں کا اثر نہ ہوا, الیاس کی بات کو نہ سنا. صاحب در منصور فرماتے حضرت الیاس نے فرمایا الہی یہ لوگ مانتے نہیں, تسلیم نہیں کرتے. یا اللہ ان پر جو تو نے نعمتیں برسائی ہے ان نعمتوں کو بدل دے. اللہ نے فرمائی یا جا, میں نے تجھ کو ان کا رزق تیرے حوالے کر دیا, تیرے اختیار میں دے دیا. حضرت الیاس نے دعا کی اللہ 3 سال تک ان کے اوپر رزق کا اتارنا بند کر دے. اور رزق کے لیے بارش سب سے بڑی دلیل ہے, سب سے بڑی نشانی ہے. اللہ نے 3 سال تک الیاس کی دعا سے, الیاس کے کہنے پر علیہ السلام اللہ نے 3 سال تک بارش بند کر دی. سارے جانور مرنے لگے, انسانیت تکنے لگی, انسانیت مرنے لگی. انہوں نے کہاں جاؤ, بال کے سامنے بادشاہ کہتا ہے اور 70 سے کہہ رہا ہے کہ جاؤ مانگو اس کے پاس. بہت روئے, بہت گر گرائے, لیکن نہ سنی, بہت دیر ہو گئی. تو اس بادشاہ نے کہا میں تو الیاس کے ساتھ اتنی مدت رہا, الیاس کا رب تو جب بھی وہ کہتا تھا کر دیتا تھا, ہمارا مال کیوں نہیں کرتا, ہمارا معبود کیوں نہیں سنتا. اور
مانتا، لگتا ہے یہ پتھر نہیں کر سکتے، الیاس کا معبود ہی کر سکتا ہے۔ دودھ کا دودھ، پانی کا پانی۔ میں نے اتنے مدت میں الیاس کے ساتھ گزارے، جب جب بھی کہا الیاس کے رب نے مان لیا ہے، اس نے کہا الیاس کو بلا کر لاؤ، لوگ دودھ نے نکلے، الیاس پہاڑ پر سے ملے، چلو چلو بلاتے ہیں۔ الیاس علیہ السلام آئے اور ان سے کہا تمہاری معبودوں کو، تمہاری اصناموں کو، ان بال کو، ان پتھروں کو یہاں سے ہٹا دو۔ بادشاہ نے حکم دیا اس کو ہٹاؤ۔ سونے کا ہے، یاقوت کی آنکھیں ہیں، جواہرات کے تاج پہنے، اس کو پھینکو نا، اس کو ہٹاؤ، یہ انسانیت مر رہی ہے، یہ جانور مر رہے ہیں، اور تمہیں سونے کی پڑی ہے، یاقوت کی پڑی ہے، جواہر کی پڑی ہے، اس کو ہٹاؤ۔ الیاس جو کہتا ہے وہ کرو۔ لو، الیاس علیہ السلام کے کہنے پر سارے بتوں کو ہٹایا۔ الیاس علیہ السلام نے دامن پسار کر کہا یا اللہ بارش برسا دے، ان کو سمجھ میں آ گیا ہے۔ اللہ نے الیاس کی دعا پر سمندر کی سطح پر سے ڈھال کی مقدار میں، ڈھال جو ہوتے ہیں نا بچاؤ کا جو سامان ہوتا ہے لڑتے وقت، ڈھال کی شکل کا ایک چھوٹا سا بادل اٹھایا، وہ سمندر کی سطح پر سے اٹھا اور قوم کے پاس آیا، اور قوم کے پاس آ کر اس بادل نے، بدلی نے بادل کی شکل اختیار کی، اور اندر سے میگھ برسی، اندر سے بارش برسی، اور بارش برس کر ان کی تمنا پوری ہوئی، ان کا قحط دور ہو گیا، اور ان سب نے حضرت الیاس علیہ السلام پر ایمان قبول کر لیا۔ یہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے، وہ آپ کو سنا دی۔ بہرحال حضرت الیاس علیہ السلام کے بارے میں اختلاف کہ وہ زندہ ہیں یا نہیں ہیں، بعض فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان کو آسمانوں پر بلا لیا، اٹھا لیا، اور بعضوں نے کہا نہیں زندہ ہے اور زمین پر ہے۔ وہاب ابن منبہ کی روایت ہے، کعب احبار کی روایت ہے، حسن بصری کی روایت ہے، مختلف روایتیں ہیں، لیکن وقت کے اختصار کی وجہ سے مختصر سنا دیتے ہیں۔ سارے کہتے ہیں کہ حضرت الیاس علیہ السلام زمین پر ہیں اور حضرت خضر علیہ السلام زمین پر ہیں، دو کو اللہ نے آسمان پر اٹھا لیا، عیسیٰ اور ادریس کو آسمان پر اٹھایا اور دو کو زمین پر رکھا، حضرت الیاس اور حضرت خضر کو، حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ نے پہاڑوں پر رکھا ہے اور حضرت الیاس کو اللہ نے بیابان جنگلوں میں رکھا ہے، اور دونوں حج کے موقع پر بیت اللہ پہنچتے ہیں۔ اور ایک روایت بیان فرمائی گئی جس کو کعب احبار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس کو جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی درج کیا ہے، اور فرمایا کہ حضرت الیاس علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑوں پر رکھا ہے، بڑا سر ہے، پیٹ چپکا ہوا ہے، اور پیٹلیاں پتلی پتلی ہیں، اور سینے کے اوپر سرخ اور لال بالوں کا گچھا ہے، اور حضرت الیاس علیہ السلام کو اللہ نے شام کی زمین پر رکھا ہے، اور جس کو اللہ نے ذوالنون کہا ہے وہ ذوالنون وہ حضرت الیاس علیہ السلام ہی ہے۔ یہ مختلف روایتیں، لیکن صحیح قول یہ ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام کو بھی اللہ نے اپنے پاس بلا لیا ہے، یعنی کہ ان کا بھی انتقال ہو گیا ہے۔ بہرحال یہ ساری روایتیں آپ کو سنا دی گئی، اس کے بعد ترجمہ کر دیتے ہیں، انشاءاللہ حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر آئے گا۔ اس کے بعد فرمایا اللہ ربکم ورب آبائکم الاولین، احسن الخالقین کون؟ تو فرمایا اللہ ہے جو تمہارا بھی رب، تمہاری اگلے قوم پیداؤں کی رب ہے۔ ارے حضرت الیاس علیہ السلام کہہ رہے ہیں تم نے حقیقی معبود کو، بہترین پیدا کرنے والے کو چھوڑ کر یہ بت کو بنا لیا پتھر، اور اس کی عبادت کرنے لگے اور ان کی نحوستیں چلتے چلاتے۔ آج تک مشرکین بھی ایسا کرتے ہیں، صاحب معالم العرفان فرماتے ہیں، اور یہ باتیں صرف اب مشرکین میں نہ رہی بلکہ مسلمانوں میں بھی آ گئی۔ لو، وہ مورتیوں کی پوجا کرتے ہیں، مسلمان قبریں پکی بناتے ہیں اور قبروں پر پکے تختے لگاتے ہیں۔ میرے قبرستان میں بھی، اس بستی کے قبرستان میں بھی لوگوں نے قبروں پر پکے ریڈی سیمنٹ سے مال لگا کر کے بڑے بڑے کتبے لگا دیے، بڑی بڑی تختیاں لگا دی، اور یہ کر دیا کہ یہ زمین ہماری ہے، اس کے اوپر اپنی جائیداد کی، اپنی جاگیردگی اور اپنی ملکیت ثابت کر دی، کیا دوسرے کو یہاں دفن نہیں کیا جا سکتا۔ صاحب معالم العرفان فرماتے ہیں آج تختیاں لگائی ہیں، کل کو پکی قبر بنائیں گے اور پرسوں کو گنبد بنائیں گے اور پرسوں کو اس کی عبادت کریں گے۔ آنے والی نسلیں اس تختیوں کو دیکھ کر کہ یہ تو ہماری جاگیر ہے،
بنائیں اور پھر ان کے بعد آنے والی نسلیں مکان بنائے گی، دیواریں اور چھت بنائے گی، اور ان کے بعد آنے والی نسلیں انہی کو معبود سمجھنے لگے گی۔ اس لیے اللہ کا واسطہ آپ لوگوں سے، اللہ کا واسطہ اہل گندھاریا کو، اللہ کا واسطہ قبرستان میں جن جن لوگوں نے پکے پکے کتبے لگائے ہیں اور پکی پکی تختیاں لگا دی ہیں اور ان کو اندر تک دھوڑ دیا ہے، ان سے مؤدبانہ اللہ کا واسطہ دے کر قبروں پر سے تختیاں اکھاڑ دو، تاکہ کل کو دوسرے کو دفن کرنے کی باری آئے تو اندر دفنا سکیں۔ اگر سبھی ایسے تختے لگاؤ گے، اب دھیرے دھیرے لوگوں نے چاروں طرف وہ اینٹیں لگانا شروع کر دیے اور اینٹوں کی ڈیزائن بنائی ہے، اور بعضوں نے تو قبر کے سرہانے پر بیچ میں اور پائٹی کے پاس ایسی گول گول اینٹیں لگا کر ان میں درخت بھی بو دیے، اس میں چھوڑے بھی بولے ہیں۔ یہ سارا نہیں ہے، کس نے کہا آپ لوگوں کو؟ یہ قبروں کی چاروں طرف اینٹوں کی ڈیزائن بنائی، اور اس کی ارے قبرستان تو ایسا ہونا چاہیے، ایسا وحشتناک ہونا چاہیے کہ قبرستان میں جانے والا اس کو موت کا استحضار ہونے لگے اور اس کو موت یاد آنے لگے کہ کیسے لوگ پڑے ہیں، کیسی بنجر جگہ پر پڑے ہیں۔ ہم لوگوں نے قبرستان کو باغیچہ بنا دیا، اس میں سیٹیں بھی لگاتے ہیں اور اس میں بیٹھتے بھی ہیں، ایران دوران کی باتیں بھی ہوتی ہے، اور اس کو پکا بھی بناتے ہیں، اور اس کے ارد گرد بھی پھل پھول لگاتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں۔ یہ میں نہیں کہتا، تفسیر سنا رہا ہوں۔ اللہ ربکم ورب آبائکم الاولین کتاب میں لکھا، وہ تمہارا رب ہی رب، تمہارے اگلے آباء و اجداد کا بھی رب۔ ان پتھروں کی مورتیاں بنا کر تم اس اللہ کو چھوڑتے ہو جس نے تم کو پیدا کیا، تمہارے باپ دادا کو پیدا کیا۔ ارے یہ سونے والا تو تیرا دادا تھا، تو اس کی پوجا کرنے لگ گیا، پکی قبر بنا کر، چادر چڑھا کر، میں مریدہ چڑھا کر تو اس کی عبادت کرنے لگا۔ یہ تو تیرا دادا تھا اور وہ اللہ کا نیک بندہ تھا، اور تو اس کی پرستش کر کے اپنی آخرت بگاڑ رہا ہے، اپنے آپ کو مشرک بنا رہا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو، اللہ کے واسطے تختیاں اکھاڑ دو۔ ایک مرتبہ آگے کہا تھا کہ ایک اللہ کے بندے نے اس پر عمل کیا اور اپنے ماں باپ کی قبروں پر سے تختیاں اتار لی، یہ اللہ اس کا بھلا کرے، اللہ اس کو بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ جن کی قبروں پر یہ لگائے ہیں وہ سارے اکھاڑ دو۔ وہ مولانا علی صاحب کی قبر پر جو رکھا ہے وہ تو اللہ کا بزرگ ہے، تو اللہ کے بزرگ کی قبر پر وہ اجنبی کوئی آدمی آوے تو اس کو ڈھونڈنا نہ پڑے کہ حضرت کی قبر کہاں ہے، اس لیے وہاں یہ کتبہ لگایا ہے۔ لیکن ہر کسی کو تھوڑی اجازت ہے کہ کتبہ لگائیں، اس لیے ایسا نہ کریں اللہ کے واسطے۔ بہرحال اس کے بعد آخری بات کہہ کر بات کو ختم کر دیتے ہیں۔ فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، انہوں نے جب سمجھایا تو انہوں نے اس کی تکذیب کی اور کہا کہ تمہارا تو دندا نہیں، تمہارا کام تو کہنے کا ہے، تم بولو نا، تمہیں بولتے رہنا، جیسے آج بھی لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب نے ہوں اتنے محمد پڑھا چکاوت پڑھا نہیں، انہیں پڑھوا جو نہیں، آپ ٹیکس کرو کہ آپ سمجھ میں آ گئے۔ تو بڑا نافرمان لوگوں کو کہتا تھا اللہ ہماری آپ کی حفاظت فرمائے۔ بہرحال فرمایا فَكَذَّبُوهُ، ان لوگوں نے جھٹلایا تو اللہ نے فرمایا رہنے دو اس کو، فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، ہم قیامت میں ان کو گرفتار کر کے ہمارے پاس حاضر کریں گے اور پھر ان کو سزا دیں گے اور پھر ان کی سمجھ میں آئے گا۔ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، جن لوگوں نے ایمان قبول کیا، بات کو مانا، اللہ نے ان کو عذاب سے بچایا۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ہم نے بعد میں آنے والوں کے الیاس علیہ السلام کے ذکر خیر کو چھوڑا۔ سلام علی الیاسین، الیاس پر سلامتی ہو، انا کذالک نجزی المحسنین، ہم ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں احسان کرنے والے کو۔ انہ من عبادنا المؤمنین، الیاس ہمارے مؤمن بندوں میں سے تھا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے حضرت لوط کا ذکر فرمایا ہے، انشاءاللہ زندگی باقی پائندہ تک سنیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم، يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، نستغفر الله ربنا من كل ذنب ونتوب إليه، نستغفر الله ربنا من كل ذنب ونتوب إليه، نستغفر الله ربنا من كل ذنب ونتوب إليه۔ اے اللہ معافی مانگتے ہیں آج تک کی زندگی کے بارے میں، اے اللہ بہت قصور ہوئے، بہت گناہ ہوئے، بہت نافرمانیاں ہوئی، بہت طغیانیاں ہوئی، یا اللہ بہت سرکشیاں ہوئی، اے اللہ بہت بغاوتیں ہوئی، یا اللہ دل کا مانا، من کا مانا، نفس کا مانا، اے اللہ من کی چاہتوں پر زندگیاں گزار دی، اے اللہ آپ کی ایک بھی نہ مانی، یا اللہ رب چاہی زندگی کو چھوڑ کر منمانی کے دلدل میں پھنس گئے، اے اللہ نفس اور شیطان کی یا اللہ ہٹکریوں میں پھنس گئے، یا اللہ نفس و شیطان کی جال میں پھنس گئے، اے اللہ عافیتوں کے ساتھ ان جالوں سے چھٹکارا دے دیجیے، یا اللہ نفس و شیطان کی ہٹکریوں سے یا اللہ آزادی دے دیجیے، یا اللہ آپ کے حکموں پر چلنے والا بنا دیجیے،
یا اللہ میزان پوری ہو رہی ہے، یا اللہ دیکھتے دکھاتے 4-5 دن باقی ہے، یا اللہ آج 25واں روزہ ہو گیا، اللہ 25 کی افطاری ہونے کو ہے، اے اللہ معاف کر دیجئے، اپنی رحمتوں کا نزول فرما دیجئے، یا اللہ غضب کو ہٹا دیجئے، یا اللہ دیکھ لیا، سن لیا، مان لیا، آپ کی پکڑ بڑی سخت ہوا کرتی ہے، کوئی چھڑا نہیں سکتا، یا اللہ آپ کی پکڑ آئے تو کوئی ناصر نہیں مل سکتا، کوئی حمایتی نہیں مل سکتا، کوئی نہیں بچا سکتا، یا اللہ آپ نے وبا بھیج دی تو مولا اطباء بھی اپنی اطبی سے بیزار ہو گئے، یا اللہ ان کے پاس بھی دوائیاں نہیں ملتی، ہر کوئی ادر و اکل علاج کرتا ہے، کسی کو صحیح علاج نہیں ملتا، اے اللہ راضی ہو جائیے، معاف کر دیجئے، وبا کو ختم کر دیجئے، آپ کو آپ کے قرآن کا واسطہ، آپ کو آپ کی کتاب کا واسطہ، یا اللہ آپ کو ان سینوں کا واسطہ جن سینوں میں آپ کا کلام ہے، یا اللہ آپ کو ان زبانوں کا واسطہ جن زبانوں پر آپ کا کلام جاری ہوتا ہے، اے اللہ آپ کو ان علماء کا واسطہ جن کے پاس میراث نبی ہے، یا اللہ امت پر رحم کھا لیجیے، امت پر رحم کھا لیجیے، امت کی بگڑی بنا لیجیے، یا اللہ وبا کو ختم کروا دیجیے، اس بیماری کو جڑ سے اکھاڑ دیجیے، یا اللہ سب کے لیے عافیت مقدر فرما دیجیے، یا اللہ سب کے لیے عافیت مقدر فرما دیجیے، یا اللہ نسل ایمانی پر، نسل انسانی پر یا اللہ رحم کھا دیجیے، راہ راست پر لا دیجیے، یا اللہ مرحومین کی مغفرت فرما دیجیے، بیماروں کو کلی عافیتیں دے دیجیے، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دیجیے، یا اللہ میرے استاد محترم، مکتب کے استاد محترم مولانا ابراہیم صاحب بڑھودری، وہ بھی اللہ علیج چل رہے ہیں، اسپتال میں ہیں، یا اللہ ان کے لیے بھی اللہ عافیت مقدر فرما دیجیے، یا اللہ ان کی خدمات کی طفیل، یا اللہ قرآن کی سالوں سے خدمات کر رہے ہیں، یا اللہ ان خدمات کے طفیل ان کو کلی شفا عطا فرما دیجیے، یا اللہ امت کے تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائیے، یا اللہ مانگا وہ بھی عطا فرمائیے، مانگنے سے لگا نشان عطا فرمائیے، دعاؤں کو اپنے فضل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرمائیے، وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔